وہ شخص بغیر پلک جھپکائے ماں کو باہر سے وارڈ میں لیٹا دیکھ کر اشتعال زدہ ہو رہا تھا۔ اس نے ماں کو ہر چیز سکھائی تھی اور اب تک اتنے عرصے بعد وہ پھر سے اس کا امتحان لینے لگا تھا۔ تو ماں نے اس کا وار ڈاج کیوں نہیں کیا؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ ماں اس کے وار سے بآسانی بچ جائے گی، مگر ماں نے اپنا بچاؤ کیوں نہیں کیا، یہ چیز اسے تاؤ دلا رہی تھی۔ اور تو اور ان دونوں احسان فراموش بھائیوں کو بھی بچا لیا جن کی وہ آج جان لینا چاہتا تھا، جنہوں نے اس کی بہن کو دکھ دیا تھا، اس کے دل پر چوٹ پہنچائی تھی، مگر ماں نے بیچ میں آ کر سب خراب کر دیا۔ ہاں، وہ ایک ماں سے نہیں تھے، مگر جب ماں چھوٹی عمر میں اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی تو اسے بچانے والا وہ پہلا بچہ کبیر ہی تھا، اس کا سوتیلا بھائی جو اسے اٹھا کر سیدھا اپنے باپ کے پاس لے گیا تھا۔ ماں کا باپ ایک انڈر کور ایجنٹ تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی یہی ٹریننگ دی تھی ماں کی ماں کے ساتھ۔ اس کی اس لیے نہ بنی کیونکہ اسے اس کی جانب اس کی جاب پسند نہیں تھی اور وہ اپنی جاب سے غداری کر نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی کسٹڈی لینا چاہتا تھا، مگر ابراڈ میں عورتوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، تبھی کیس کا فیصلہ اور ماہرو کو اس کی بیوی کے حق میں دے دیا گیا۔ جب بھی وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا وہ ملنے نہ دیتی، جبکہ اسے کسی ویکیشن پر لے جاتی، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اس کا دوسرا شوہر اس کی بیٹی پر بری نیت رکھتا تھا، جس نے اس کے باپ کے جسم میں انگارے بھر دیے۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنے باپ کو سامنے دیکھ اسے چپی لگ گئی۔ اس کی ماں نے جو اسے اس کے باپ کے بارے میں بتایا تھا اس سے مختلف نکلا، مگر آج اس کے پاس وہ محفوظ تھی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کبیر اور ماہرو کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی تھی، یہاں تک کہ ماں نے بھی ایجنسی جوائن کر لی تھی اپنے وطن کی خدمت کے لیے، جس میں اس کا پورا ساتھ دیا تھا کبیر نے۔ اس عرصے میں کبیر جان چھڑکنے لگا تھا، اس پر وہی تو اس کا استاد رہا تھا اور وہ ہر رگ رگ سے واقف تھا ماں کی۔ پھر جب اس کو خبر ملی کہ ماں کو مشن پر پاکستان بھیجا جا رہا ہے، اس نے بہت مخالف کی، مگر اس کے باپ اور ساحر صاحب کو یہی مناسب لگا۔ ساحر صاحب اسے شروع سے ہی جانتے تھے، مگر شامیر کی نسبت سے اسے مل کر انہیں واقعی حیرت ہوئی تھی۔ جب انہیں پتہ لگا کہ وہ ان کی بہو بنے گی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ماں کا یہاں آنا، یونی میں ایڈمیشن لینا سب مشن کا حصہ تھا، مگر شامیر سے پیار کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ یہاں آیا تو اسے خبر نہ اس کی ہستی ہلا دی تھی کہ اس کی بہنوئی نے اس کی بہن کے اوپر یقین نہ کرتے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کی بہن کوئی لاوارث تھی کیا جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے وہ اپنی بہن کو واپس لے جائے گا؟ وہ سوچ چکا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب دانیہ کے ساتھ باقی سب بھی آتے دکھے۔ شامر کو آتے دیکھ اس کی نظریں سرد پڑ گئی تھیں اور یہی حال ان سب کا بھی تھا۔ اسی شخص کو ماں کے وارڈ کے باہر دیکھ شامر غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا اور دونوں لمحوں میں گتم گتا ہو رہے تھے، جس میں کبیر کا پلڑا بھاری تھا۔ دانیہ اور آئینہ انہیں وہیں چھوڑتی ماں کے پاس بھاگی تھی، جاب کراتے ہوئے اٹھ کر ڈرپ نکالنے کے چکروں میں تھی، جب وہ دونوں آ کر اس کے گلے لگی تھی۔ چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہوں میں، وہ مسکرا کر انہیں دور کرتی بولی۔ ماں، وہ باہر شامر اس لڑکے سے لڑ رہا ہے جس نے تمہارا یہ حال کیا۔ دانیہ فوراً بولی تو وہ چونکی۔ کیا انہیں اندر بلاؤ فوراً؟ آپ کو وہاں بلا رہی ہیں۔ اس کی بات پر کبیر جھٹکے سے شامر کو پھینکتا اس سے الگ ہوا اور اندر بھاگا۔ اس کے پیچھے ہی وہ سب بھی آئے تھے۔ ماں، اس نے تمہاری جان لینی چاہیے، تم اسے کیسے اندر بلا سکتی ہو؟ اسے ابھی اریسٹ کرواتے ہیں ہم۔ شامر نفرت سے کبیر کو دیکھ بولا، جس کی بات پر وہ سرد نظروں سے اسے تکنے لگا۔ تم سب چلے جاؤ واپس، مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ ان کو سرد نگاہوں سے دیکھتی بولی، جس پر شامر بے یقین ہوا، جبکہ اسے کبیر نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا تھا، جسے دیکھ وہ خاکستر ہوا تھا۔ شامر نے اس کی باتوں پر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ماں، تم اس کے لیے ہمیں نکال رہی ہو؟ میں نے کہا نا، نکلو یہاں سے، سمجھ نہیں آئی کیا میری بات؟ نکلو ابھی کے ابھی، میں تم لوگوں کی مشکل تک نہیں دیکھ سکتی شکل۔ دانیہ، ان سب لوگوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے اور آئینہ سے ہاسٹل میں ملوں گی۔ وہ ایک دم زور سے دھاڑی تو سب ششدر رہ گئے۔ اس کی بات کی تہہ تک پہنچتے دانیہ ان سب کو لے کر وہاں سے نکلی تھی۔ شامر وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، وہ بضد تھا، مگر دانیہ اسے زبردستی لے کر گئی۔ وہ جانتی تھی ماں انہیں جانے کے لیے اس لیے کہہ رہی ہے کہ بات کچھ حساس تھی۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ کیا اب مجھ سے بھی نظریں چراؤ گی تم؟ کیا میں نہیں جانتا کہ بات کیا ہے؟ اس کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، کیونکہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی جس پر اسے ہر حال میں قائم رہنا تھا۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ اب میں تمہیں شامر کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، کیونکہ شامر کو تم پر یقین نہیں اور یقین کے بغیر رشتے ٹکتے نہیں۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی۔
وہ اٹل لہجے میں بولا تو ماں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں میرا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں بارڈر پر جا رہی ہوں، آرڈرز آ چکے ہیں، مجھے کل ہی وہاں کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس حالت میں تم بارڈر پر جاؤ گی؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، وہاں بہت خطرہ ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ اس کی بات سنتا وہ غرا کر بولا جسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ تمہیں کیسے پتا میری حالت کا؟ اس کی بات پر ماہرو کا منہ کھلا رہ گیا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری ماہ کی تھی، جس پر کبیر نے اسے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بہن ہو تم میری، تمہاری ہر خبر پر نظر رکھنا میرا فرض ہے۔ تمہیں کیا لگا میں یہ نہیں جانتا ہوں گا کہ میں ماموں بننے والا ہوں؟ وہ اس کو آنکھیں چھوٹی کرتے گھورتے ہوئے بولا تو وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرانے لگی۔ ماں یہ مذاق کی بات نہیں ہے، تم جانتی ہو نا کہ وہاں تمہاری جان کو کتنا خطرہ ہے۔ تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی جان کو بھی خطرے میں کیسے ڈال سکتی ہو آخر؟ کبیر، میں اس بارے میں سوچ چکی ہوں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہی وہ آنکھیں مون چکی تھی، صاف اشارہ تھا کہ اس بات پر بحث نہ کی جائے، مگر کبیر نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن وہ اسے ایسا کرنے سے نہ روک پایا اور اس کی کسی کمانڈر نے ایک نہ سنی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب ماں کو واپس جانا تھا۔ آج ماں اپنی یونیفارم میں موجود تھی، اس کے جانے کا وقت قریب تھا اور اسے آئینہ اور دانیہ سے آخری بار ملنا تھا، اس لیے وہاں یونیورسٹی میں موجود تھی۔ جہاں جہاں سے وہ گزر رہی تھی سارے آنکھیں اور منہ پھاڑے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے۔ سب کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ کسی ایجنسی سے تھی۔ دانیہ، آئینہ، وہ دیکھو نیچے ماں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک کلاس کی لڑکی بھاگتی ہوئی اندر آئی اور کلاس میں زور سے چلا کر بولی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی اور نیچے کو بھاگی، جبکہ شامیر، شاویر اور ہادی بھی اس کے پیچھے ہی لپکے تھے۔ اسے نیچے یونیفارم میں موجود دیکھ آئینہ اور دانیہ دونوں کے پیر شل ہوئے۔ تو کیا وقت آ گیا تھا کہ اسے واپس لوٹنا تھا؟ دونوں سسکتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ماہی، تم کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا اپنی حالت؟ آئینہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ وہ ضبط سے مسکرا کر بولی، آئینہ میری جان، تم جانتی ہو نا کہ میرا جانا کتنا ضروری ہے؟ بارڈر پر ایک اہم مشن سر انجام دینا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، تو وہاں کیسے جا سکتی ہو؟ وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم جانتی بوجھتے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہی ہو؟ صرف شامیر کی وجہ سے نا؟ آئینہ بے یقینی اور پھٹتے دل سے آنسو بہاتی بولی تو ماں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، میرے وطن کے آگے تو میں کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتی، یہ تم جانتی ہو نا؟ وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی اور دانیہ اور اسے کس کر گلے لگایا۔ اتنی دیر میں کبیر بھی وہاں یونیفارم میں پہنچ چکا تھا اور ماں کو بلایا تو وہ ان سے الگ ہوئی اور ان دونوں کے منہ پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ سائر صاحب بھی وہیں آ گئے تھے کیونکہ ایئرپورٹ تک چھوڑنے وہ ماں کو جا رہے تھے اور اس کے فیصلے میں اس کے ساتھ تھے۔ اب مجھے جانا ہوگا، وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد تم دونوں اپنا خیال رکھو گی۔ اس نے ہاتھ تھام کر ان دونوں سے وعدہ لینا چاہا تو دونوں نے ہی نفی میں سر ہلایا، جس پر وہ انہیں تعصب سے دیکھ کر رہ گئی۔ ہم کیا کریں گے ماں تمہارے بغیر؟ دانیہ کس کے گلے لگا کر اسے اپنے اندر بھینچتے ہوئے بولی۔ تم فکر مت کرو میری جان، تمہارے پاس ہادی ہے نا، اگر اس نے تمہیں ذرا بھی ستانے کی کوشش کی تو میرے بندے ہیں جو اسے دھنک کر رکھ دیں گے، تم فکر نہ کرنا۔ وہ اپنی بات کو مذاق کا رنگ دیتی ہوئی بولی تو دانیہ روتے روتے مسکرا دی۔ ماں چلو، کبیر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا تو وہ ان پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے واپس مڑی۔ پلیز ماں مت جاؤ ہمیں چھوڑ کر، آئینہ روتے ہوئے پیچھے سے چیخی تھی، جس پر اس کی خود کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر اس نے پلکوں کو زور سے میچتے ایک بھی آنسو باہر گرنے سے روکا۔ تم اسے روک کیوں نہیں رہے؟ اسے روکو نا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، آئینہ شاہمیر کو دھکا دیتے ہوئے بولی تو وہ لڑکھڑا کر ماں کے پیچھے بھاگا۔ ماں میری جان، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے چھوڑ کر، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، خدارہ میں مر جاؤں گا، ایک پل کو رکتے۔ ماں نے اس کی بات سنی تھی اور پھر اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھنے لگی تو وہ دوبارہ اس کے راستے میں حائل ہوا۔ ماں میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے، میں تم سے معافی مانگ لوں گا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ۔ نہیں جاؤ گی نا؟ تم کیسے جا سکتی ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹک اٹک کر اسے اپنی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر ماں نے طنزیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کون سی محبت کی بات کر رہے ہو تم؟ جو تمہارے لیے 2 دن کا پیار تھا، اس محبت کی جو کبھی تھی ہی نہیں تمہارے نزدیک؟ اس کی حد درجہ کڑوی اور سچی بات پر ماں نے اسے کچھ کہنے لائق نہ چھوڑا، مگر اسے پھر سے باہر کی طرف بڑھتے دیکھ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اسے جانے سے روکنے لگا۔ پلیز ماں، میں نہیں جی سکوں گا تمہارے بغیر، مر جاؤں گا، تم اپنے میر کو کیسے تنہا چھوڑ کے جا سکتی ہو؟ وہ پھٹے ہوئے دل سے بولا، اسے لگ رہا تھا اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ ویسے ہی تنہا کر رہی ہوں جیسے اس دن تم نے مجھے کیا تھا۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر، یہ میں نے بھی آزما کر دیکھ لیا ہے، تمہارے زخم دینے کے بعد اگر میں نہیں مری تو تم بھی نہیں مرو گے۔
میری جدائی سے مجھے پورا یقین ہے۔ وہ اس لمحے حد درجہ صفاق معلوم ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر بڑھتی شاہویر اس کے رستے میں آیا۔ وہاں تو میرے بھائی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ یہ سب میری غلطی ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مگر میرے بھائی کو چھوڑ کر مت جاؤ، وہ مر جائے گا، تمہارے بغیر جی نہیں پائے گا۔ شاہویر نے سرخ ہوتی نم آنکھوں کے ساتھ پہلی بار سچے دل سے اسے معافی مانگتے ہوئے بولا تو ماں نے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ تم نے واپس آنے میں بہت دیر کر دی شاہویر، اب تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بھائی کو بھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہی تو چاہتے تھے نا تم کہ شامیر اور میں الگ ہو جائیں، تو مبارک ہو، ہم الگ ہو گئے، تمہیں تمہاری خوشی مل گئی، اب میرا پیچھے چھوڑ دو اور یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے دل کی بات نہیں سمجھ سکی، میں جان گئی تھی تمہارے دل کی بات۔ اس کی بات پر شاہویر ششدر رہ گیا۔ میں کیسے نہ جان سکتی تھی تمہارے دل کی بات؟ تمہیں کیا میں اتنی نادان لڑکی لگتی ہوں کہ سامنے والا اسے چاہتا اور اسے پتہ ہی نہ چلے؟ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی تھی شاہویر، میں تم سے اس لیے دور رہی تاکہ تمہارے دل میں کوئی بھی جذبہ میرے لیے نہ اٹھ سکے، مگر تم نے یہ تک نہ سوچا کہ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ تم نے تو اس رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا، لیکن تمہارا یہ سچ میں تمہارے بھائی کو بتا کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی توڑنا نہیں چاہتی۔ مبارک ہو، اب اپنے بھائی کو سنبھال لینا، کیونکہ مجھ میں اس کی سکت نہیں رہی، کیونکہ اپنے اور اپنے بھائی کی حالت کے ذمہ دار تم خود ہو۔ وہ یہ سب آہستہ آواز میں کہتی اس کے کان میں زہر گھول رہی تھی تاکہ آئینہ یہ سب سن کر اپنا دل نہ توڑ بیٹھے۔ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس پر آخری نگاہ ڈال کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، اپنے دوستوں کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ کر اور اپنے شوہر کو بے جان اور اسے ساکت کر کے۔ فلیش بیک، شاہویر کی حقیقت۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کی رخصتی ہو، پھر میری اور تمہارے بھائی کی۔ بولو منظور؟ ماں نے اس کو دیکھ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، کیونکہ اب وہ جانتی تھی یقیناً شاہویر کچھ نہ کچھ تو الٹا سیدھا ضرور بولے گا، لیکن شاہویر پہلے ہی اس کی چال سمجھ چکا تھا۔ وہ کسی حال میں بھی اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا تھا، اسے کوئی تو رستہ نکالنا تھا، مگر کیا؟ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا اور چہرے پر کھل کر مسکراہٹ جسے دیکھ ماں چونک گئی۔ اس کا ایکٹنگ موڈ آن ہو چکا تھا، مگر اس کی سوچ کے برعکس شاہویر مسکراتے ہوئے اس کے آگے آیا۔ آپ کوئی حکم کریں اور ہم تکمیل نہ کریں؟ بھابھی سرکار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے 1 ہفتے بعد ہماری یعنی آئینہ اور مہندی ہوگی۔ بولیں اب تو خوش ہے نا آپ؟ ماں کا کیا ایک بار خالی جا رہا تھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر شاہویر اتنی جلدی بدل کیسے سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی سب کچھ بھلا کے ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا؟ بلکہ صرف ہماری ہی کیوں، ہم دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ جس دن میں دلہا بنوں گا اس دن ہی میرے بھائی کے سر پہ بھی سہرا سجے گا۔ اس نے خوشی سے شاہمیر کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے کہا تو شاہمیر اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ اپنے دل میں جو وہ سوچ رہا تھا اس سے ہر کوئی انجان تھا۔ ماں کے لیے اس نے کیا سوچ رکھا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ اس نے چہرے پر چڑھاتی مسکراہٹ سے ماں کو پوچھا، اب بولیں بھابھی جی، اور کوئی اعتراض تو باقی نہیں؟ اس نے آنکھ بند کرتے کہا تو ماں سر ہلا کر رہ گئی۔ جب تک تم آئینہ کو خوش رکھو گے مجھے تم سے کوئی اعتراض نہیں۔ اب سب کچھ طے ہو ہی گیا ہے تو میں تمہارا پروپوزل قبول کرتی ہوں۔ آج سے 1 ہفتے بعد شادی کی تاریخ طے ہوگی، سمجھو۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب دوست کھل کر مسکرا دیے، جبکہ شاہویر کے چہرے پر آنے والے وقت کو سوچ کر مسکراہٹ جاری تھی۔ جلدی مہندی کا دن آ گیا تھا۔ جس دن شاہویر کا پلان وقوع پذیر ہونا تھا اس کا دل جھوم رہا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے کے بہت قریب تھا۔ دونوں بھائی اپنی مہندی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ شاہمیر نے پیلا کرتا زیبتن کر رکھا تھا، جبکہ شاہویر نے سفید کرتا اور گلے میں اورنج چنری دوپٹہ۔ دونوں ہی نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ میں ٹھیک تو لگ رہا ہوں نا؟ شاہویر شیشے میں دیکھتا اپنے بال صحیح کرتے شاہمیر سے کوئی 10ویں بار پوچھ رہا تھا، کیونکہ جو آج وہ کرنے والا تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ نہایت شان سے کرے۔ آج وہ سب سے الگ دکھنا چاہتا تھا، کیونکہ شاہمیر تو مہندی کے خواب سجائے بیٹھا تھا، مگر وہ گھاک شخص اسی کی دلہن کو اٹھوانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ذلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاہمیر ماہرو کو طلاق دے دے۔ اسے آنے والا وقت مزہ دے رہا تھا، تبھی شاہمیر کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اسے بار بار زج کر کے، جس پر وہ صرف اسے گھوری سے نواز کر رہ گیا، جسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تم سننا کیا چاہتے ہو۔ پھر جب مہندی کے وقت ماں نے شاہویر کے کان کھینچے تو اسے غصہ تو بہت آیا، مگر وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا غصہ پی گیا۔ ابھی وہ اسی غصے میں تھا کہ ماں نے اسے نیچے گرا دیا۔ شاہویر کو جھٹکے سے اٹھاتے ان سب کے ساتھ مل کر اس نے اسٹیپ کرتے کہا تو محفل گل و گلزار ہوئی تھی اور ڈانس وہیں ختم ہوا، مگر ہوٹنگ برقرار تھی۔ دیکھا شاہویر، تمہارے کان کھینچنے والی بھی تمہاری بڑی بہن آ گئی ہے۔ صفیہ بیگم ہنستی ہوئی اسے چھیڑتی بولی، جو منہ بنا کر کھڑا تھا، جبکہ دل میں وہ سوچ رہا تھا، نہیں موم، اب غلط بول رہی ہیں، میں اسے اپنی بہن نہیں بلکہ اپنی بیوی بناؤں گا۔ یہ تو وہ بس دل میں بول سکا، مگر لبوں سے بس یہی بولا۔ یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے ممی۔
اس نے نیند واہ جھکتے شامیر کو آنکھ بند کرتے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ آئینے کو یہ احساس وہ دلاتا رہا پورے فنکشن میں کہ وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے منافقت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ شاویر ماہ اور شامیر کا اتنا خوشیوں بھرا فوٹو شوٹ دیکھ کر جل بھن گیا تھا۔ تبھی وہ غصے سے آئینے کے پاس آیا۔ وہ کسی طرح اپنا غصہ کم کرنا چاہتا تھا، اور یہ تبھی ممکن تھا جب وہ آئینے کی قربت میں رہتا۔ جیسے ہی فوٹوگرافر نے آئینہ کو شاویر کے پاس ہونے کا کہا تو وہ سرخ پڑی تھی شرم سے، جبکہ شاویر نے بلا جھجک آئینہ کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کھینچا اور اپنی باہوں میں گرا کر اس کے اوپر جھکا۔ کیمرہ مین کھٹاکھٹ فوٹو کھینچنے لگا، جبکہ آئینہ کے دوپٹے کی آڑ میں شاویر کی سلگتی انگلیاں ادھر ادھر سرکتی بے باکیوں کی عروج پر تھی۔ آئینہ تو اسے اتنے لوگوں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے برعکس شاویر اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اپنا کہکھا ضبط کر رہا تھا۔ پلیز مت کریں، سب یہیں دیکھ رہے ہیں۔ آئینہ نے شرم سے بھاری ہوتی پلکوں کو جھکا کر سرگوشی کی تھی جو شاویر مکمل سن پایا۔ اگر نہ رکوں تو، اس نے آئینہ کو جھٹکے سے قریب کرتے کہا جو اسے سینے سے آ ٹکرائی تھی اور حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جہاں چیلنج واضح تھا مگر سب اس نے احتجاج کرنا چاہا تو اس نے آئینے کے پنک رس بھرے لبوں پر انگلی رکھتے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ وہ اپنے آپ کو آئینے کی قربت میں گم کر دینا چاہتا تھا، سب کچھ بھلا دینا چاہتا تھا۔ فوٹوگرافر اگر گلا نہ کھنکارتا تو عین ممکن تھا وہ اس کے رس بھرے میٹھے لبوں کا جام ہی پی لیتا۔ فوٹو شوٹ کے بعد سب منتشر ہو گئے تھے۔ عین اسی وقت اس نے ماہ کو باہر جاتے دیکھا اور اب اس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ آئی تھی۔ آخرکار اسے اپنے صبر کا پھل ملنے والا تھا۔ شاویر جو باہر کھڑا کسی کو کال ملا رہا تھا، نقاب پوشوں کی کسی لڑکی کو گاڑی کے اندر ڈال کر لے جاتے، وہ ایک دم چونک گیا۔ مطلب اس کا کام پورا ہو چکا تھا، وہ ماہرو کو حاصل کر چکا تھا اور شامیر سے چھین چکا تھا۔ اب تو سرشاری ہی سرشاری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس طرف بڑھتا ہر ایک دم رکا۔ وہ اسے دیکھنا تو چاہتا تھا مگر اگر اسے کسی نے یہاں دیکھ لیا تو وہ پھنس سکتا تھا، اس لیے وہیں رہنے میں بہتری جانی اور کندھے اچکا گیا جیسے کہہ رہا ہو مجھے کیا، اور اندر اپنی مہندی کے فنکشن کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اندر ماہ کو شامیر سے مسکرا کر باتیں کرتے دیکھ اس کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ اگر وہ یہاں تھی تو وہ کس دلہن کو اٹھا کر لے گئے تھے؟ کیا آئینہ؟ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی تو شاہویر کے دل کی دھڑکن تھمی تھی، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی اور ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ ایک دم احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکا ہے۔ کیا آئینہ غائب تھی؟ اس کے دل کو جیسے کسی نے ایک دم مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ ماہ تو آرام سے شامیر کو کچھ کہہ رہی تھی، وہ فٹافٹ اوپر بھاگا، ہر جگہ دیکھ لیا مگر کہیں بھی اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اف خدایا! ایک دم اس نے سر پکڑا۔ ابھی وہ پریشان کھڑا تھا کہ اس نے فون کال ریسیو ہوئی اور وہ سنتے ہی پریشانی سے اس نے ماتھا مسلا اور نیچے کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھیوں نے جس لڑکی کی تصویر بھیجی تھی وہ آئینہ ہی تھی۔ کیا پاگل ہو تم لوگ؟ جس کا میں نے کہا تھا وہ تو یہیں کھڑی ہے، تم کس کو لے گئے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ جس لڑکی کو لے کر گئے ہو اسے ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ ہاتھ توڑ کر کوڑے میں پھینک دوں گا۔ اس نے آنکھ بگولا ہو کر کہتے فون کاٹا۔ اسے یہ کسی طور منظور نہیں تھا کہ آئینہ کو کوئی چھوئے کیونکہ وہ اس کی ملکیت تھی، مگر وہ ماہرو کو بھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب وہ نیچے آیا تو شامیر وہاں اکیلا کھڑا تھا اور اس کے پاس گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے ضبط سے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ لاتے اس سے پوچھا جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ خوشی تو اس کے چہرے سے چلک رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ وہ تھوڑی دیر اپنی پریشانی بھول بیٹھا اور سلگتے ہوئے کہا خوش ہو؟ اس نے دو لفظی سوال پوچھا جس پر شامیر کی آنکھیں جگمگانے لگی تھی اور وہ جواب میں ویر کے گلے لگ گیا۔ شامیر کو اس کا جواب مل چکا تھا۔ اس کا دل کیا شامیر کے چہرے سے مسکراہٹ نوچ لے، آخر وہ اس کی پسند کی لڑکی چھین کر خوش کیوں کر رہ سکتا تھا۔ ماں کہاں ہے؟ اس نے الگ ہوتے شامیر سے پوچھا تو اس نے لائلمی سے کندھے اچکا دیے جیسے کہ کہہ رہا ہو بھائی میں کچھ نہیں جانتا۔ اب شاہویر بھی شش و پنج میں مبتلا ہو چکا تھا، کہیں وہ جان تو نہیں گئی؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا مگر حال سے دونوں ہی دلہنیں غائب تھیں۔ اسے کسی نہ کسی طرح اپنی چال پلٹنی تھی مگر کیسے؟ مگر جلد ہی وہ ترکیب سوچ چکا تھا اور پریشان شکل بنائے سب بڑوں کے پاس گیا جو خود پریشان تھے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو شاہویر؟ تم کوئی ایسی بات جانتے ہو جو ہم نہیں جانتے؟ سائر صاحب نے اس کی پریشانی نوٹ کرتے ہوئے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی بابا مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے ابھی کچھ گنڈوں کو ماں کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کے پریشانی سے کہا تو وہاں کھڑے سب لوگ صدمے میں گر گئے۔ کیا؟ وہاں کھڑا ہر شخص سانس لینا بھول چکا تھا۔ بھلا شاہویر اتنے آرام سے یہ بات کیسے کر سکتا تھا؟
بیوقوف گدھے، تم یہ بات ہمیں اب بتا رہے ہو جب پانی سر سے اوپر پہنچ چکا؟ ساحر صاحب اس کا ہاتھ سختی سے جگڑتے ہوئے بولے۔ دل تو کر رہا تھا اس کے قد کا لحاظ کیے بغیر سب کے سامنے اسے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کریں۔ شامیر کے تو جیسے قدموں سے ہی جان نکل گئی تھی۔ بھلا ماں کی کسی سے کیا دشمنی جو کوئی اسے اغوا کرے گا؟ گاڈ سیک ڈیڈ، میں بھی پہلے نہیں جانتا تھا، مگر جب اندر آ کر اسے یہاں کہیں نہیں پایا تو مجھے سمجھ آئی۔ ڈونٹ وری، میں نے اپنے کچھ خاص بندوں کو کہا ہے۔ اس نے سوچا تھا انہیں بازیاب کروا کر اپنے نمبر پڑوا لے گا، مگر اس کی چال اسی پر الٹ دی گئی تھی جب ہادی نے کہا کہ وین تمہارے پیچھے کھڑی ہے شاویر۔ اس کی بات پر سارے جھٹکے سے پلٹے گئے اور اسٹیج پر دیکھا جہاں ماں اسی کامدار جوڑے میں کھڑی تھی، مگر اب اس کے سر پر گھونگھٹ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ وہ سب اس کی طرف لپکے۔ کہاں تھی تم؟ وہاں بیٹا، میں تمہارے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ اور آئینہ کہاں ہے؟ صفیہ بیگم نے اس کے بازو تھامتے ہوئے کہا تو وہ اشارے سے سمجھانے لگی جو ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے شامیر کو دیکھتے کہا جو خود اپنی دلہن کی نرالی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا، اور اسے اشارہ کیا کہ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے ایک دم اپنے گھونگھٹ سے ڈھکے سر پر ہاتھ مارا اور ساحر صاحب کا ہاتھ پکڑتے اس پر انگلی سے کچھ لکھنے لگی۔ اوہ! انہوں نے سب سمجھ کر جیسے سر ہلایا تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے جیسے جاننا چاہ رہے ہوں کہ ماں نے ان سے کیا کہا۔ ارے بیگم فکر مت کیجیے، ماں بالکل ٹھیک ہے، اور آئینہ بھی اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے وہ ذرا کمرے میں آرام کر رہی ہے، اور گھونگھٹ ماں نے اس لیے نکال رکھا ہے کہ اس نے شامیر سے کوئی وعدہ کیا تھا، یہ ان دونوں کی بات ہے، اس لیے ہم ان کے معاملے میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ یہ بچوں کی بات ہے، آئیں ہم گیسٹ کو سی آف کریں۔ ابھی اس کا کون سا کھیل تھا؟ اس کی اطلاع کے مطابق تو وہاں اس پورے گھر میں نہیں تھی، تو بھی یہ لڑکی کون تھی؟ بہروپیہ؟ اس نے پریشانی سے دانتوں تلے لب کچلے۔ جیسے ہی وہ ساحر صاحب اور صفیہ بیگم کے پاس گیا تو شامیر بھی ان کے قریب چلا آیا۔ ماں، میں آئینہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے ماں کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ جب تک میں آئینہ کو خود اپنی آنکھوں سے صحیح سلامت نہیں دیکھ لوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر یہ گھونگھٹ کے پیچھے یہ لڑکی ہے کون۔ وہ پتہ لگا کر ہی رہے گا اور ماں کو سب کے سامنے بے نقاب کرے گا۔ جیسے ہی دانیہ ان کے قریب آنے لگی، شاہویر کی باتیں سنتے اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے کس کر مٹھی میں گھونگھٹ کو دبوچا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر ریسٹ روم کی طرف بھاگی۔ آخر ماں آئینہ کو بچا بھی پائی ہوگی کہ نہیں، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب ماں نے اسے بتایا کہ آئینہ کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے تو وہ بھی دنگ رہ گئی تھی اور مدد کے لیے فوراً تیار ہو گئی، اور اب یہ کمینہ شاہویر اس کا خون پینے کے لیے بےتاب تھا۔ ماما، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اگر وہ آپ سے سچ بول رہی ہوتی تو یقیناً کبھی وہ گھونگھٹ نکال کر نہ آتی۔ آئی ایم ڈیم شور کہ وہ ہم سب سے یقیناً کو چھپا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ کیسے ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی۔ اگر وہ بات کرتے کرتے اچانک شاہویر کے ذہن میں ایک بات کلک ہوئی تھی اور وہ سناٹوں میں گھرا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ! ایک دم وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے چلایا۔ کیا مطلب اس کے ہاتھ؟ صفیہ بیگم نے ناسمجھی سے کہا۔ اب کون سا نیا سیاپا کھول کر بیٹھ گیا تھا ان کا یہ لڑکا؟ اس کے ہاتھ ماما، اس کے ہاتھ! اس گھونگھٹ والی لڑکی نے تو ہاتھوں پر مہندی ہی نہیں لگائی ہوئی تھی، جبکہ ماں کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ کیا آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ وہ لڑکی ماں نہیں، یقیناً کوئی اور تھی۔ ہم کیسے اتنی بڑی بات نظر انداز کر گئے؟ اس نے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ شاہویر، تم سچ مچ پاگل ہو گئے ہو۔ وہ ہاتھوں پر دھیان کس کا گیا تھا؟ ساحر صاحب ایک دم اسے گرکتے ہوئے بولے، جو پتہ نہیں کیا اول فول بولے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو چلیے اوپر کمرے میں چل کر دیکھتے ہیں۔ یقیناً وہ لڑکی اگر ماں ہی تھی تو یقیناً آئینہ کو بھی اوپر کمرے میں ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر آئینہ اوپر کمرے میں نہ ہوئی تو وہ لڑکی ہمیں دھوکہ دے گئی۔ وہ لڑکی وہاں نہیں ہو سکتی۔ ہاں لیکن دانیہ ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ دانیہ نے ہی صرف ہاتھوں پر مہندی نہیں لگائی، ماں اور آئینہ دونوں کے ہاتھوں پر مہندی تھی۔ اب انہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کا جھوٹ تو میں سب کے سامنے لا کر رہوں گا۔ وہ اوپر کی طرف بھاگا تھا جبکہ باقی سب بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے وہ جس پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ رکو، تم رکو یہاں جو ایک گھونگھٹ والی لڑکی تھی وہ کہاں گئی ہے؟ کہیں دیکھا تم نے اسے؟ اس نے وہاں سے گزرتی ایک ملازمہ کو پوچھا جو چونک کر پلٹی تھی۔ جی صاحب جی، میں نے دیکھا ہے، وہ وہاں اس طرف ریسٹ روم کی طرف گئی ہیں۔ اس کی بات سنتا شاہویر فوراً وہاں بھاگا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگا تو دروازے کو بند پایا۔ ڈیمٹ، دروازہ کھولو! دانیہ، سن رہی ہو؟ میں نے کہا دروازہ کھولو! وہ دھڑا دھڑ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا جیسے ابھی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا، اور دوسری طرف دانیہ نے اپنے چہرے سے گھبراہٹ کے مارے گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس نے ایک لفظ ٹھہرتے ہوئے انداز میں کہتے ان سب کو پریشان کیا تھا۔ آخر وہ ماں سے اتنا ہی بے کیوں پال کر رکھتا تھا؟ دروازہ اندر سے کھولا۔
سب ایک دم اسے دیکھنے لگے۔ بہت ہو گیا تم لوگوں کا کھیل، اب میں سب کو دکھاؤں گا کہ تم سب ملی ہوئی ہو۔ شاویر اس کے گھونگھٹ میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھتا تنزیہ نظروں سے آگے بڑھتے بولا تو وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شاویر نے آگے بڑھ کر فوراً اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ سب حیرت سے اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگے۔ سب حیرت سے سجدہ رہ گئے تھے کیونکہ وہ ماہرو ہی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ماہرو کھڑی تھی جو کڑی نگاہوں سے شاویر کو گھور رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاویر، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ ماہرو تم یہاں تو دانیہ، وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ اس کا ذہن پوری طرح الجھ چکا تھا۔ کیا دانیہ؟ ہاں کیا دانیہ؟ تم سے کہا بھی تھا کہ آئینے کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈسٹرب مت کرنا، مگر نہیں، تمہیں کسی کی کیا پرواہ، تمہیں تو بس اپنی عزت سے مطلب ہے۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہٹو پیچھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئینہ اندر ہے بھی یا تم محض جھوٹ بول رہی ہو ہم سے؟ وہ بھی اسے کڑی نگاہوں سے دیکھتے بولا اور اسے آگے سے ہٹنے کے لیے کہا۔ بیٹا مجھے بھی آئینے سے ملنا ہے، کیا میں دیکھ لوں اسے اگر وہ جاگ رہی ہے تو؟ اس سے پہلے کہ وہ شاہویر کو منہ توڑ جواب دیتی، صفیہ بیگم کی بات پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے شاہویر کو دیکھا جو اسے تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اب اپنے جھوٹ پر پردہ کیسے ڈالوں گی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آگے سے ہٹنا پڑا۔ جیسے ہی وہ سب اندر داخل ہوئے، بیڈ پر آئینے کو لیٹے دیکھ کر سب کی چپتی نظریں شاہویر پر گئی تھی جو نہ جانے کب سے انہیں من گھڑت کہانیاں سنا رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے شاہویر، آئینہ صحیح سلامت ہے تمہارے سامنے، اب ٹھیک ہو آئینہ بیٹا؟ صفیہ بیگم نے شروع میں اسے گرکتے آخر میں نرمی سے آئینے کی طبیعت دریافت کی۔ جی آنٹی میں ٹھیک ہوں، صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے چکر آ گئے تھے مجھے، اب پہلے سے بہتر ہوں میں۔ اس کے تسلی کروانے پر سب باری باری ملتے اسے کمرے سے نکل گئے۔ آخر اس نے جو دیکھا کیا محض اس کا وہم تھا یا حقیقت، وہ سوچتے سوچتے باہر آیا۔ کیسی لگی میری چال؟ اپنے کان میں ماں کی سرگوشی سن وہ جھٹکے سے ہلا۔ مطلب وہ سب سچ تھا جو میں نے دیکھا؟ تم نے سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو ماں نے دلچسپی سے اس کے غصے کو ملاحظہ کیا۔ دھول میں جھونک رہی ہوں سب کی نظروں میں یا تم جو سدھر جانے کا ناٹک کر رہے ہو؟ ماں اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ مطلب صاف ہے دیور صاحب کہ تم چاہے سب کو بیوقوف بنا لو، لیکن میں ماہرو ہوں، تمہاری بھابھی۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتے کہا۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، وہ شاہویر نہیں جو اپنی فطرت بدل دے، لیکن صرف میں اور تم جانتے ہیں کہ تم صرف اچھے بننے کا ڈھونگ کر رہے ہو، حقیقت میں تم مجھ سے آج بھی اتنی نفرت کرتے ہو جتنی پہلے دن کرتے تھے۔ ماں نے ایک دم سے اس کی حقیقت کا پردہ چاک کیا تو وہ اس کی طرف دیکھتے ایک دم کھلکھلا کر ہنسا تھا کہ آنکھ کے کونے سے آنسو نکل آیا۔ ماننا پڑے گا بھابھی جی، کیا دماغ پایا ہے آپ نے، صحیح پہچانا۔ میں آج بھی تم سے اتنی شدت سے نفرت کرتا ہوں جتنی پہلے دن کرتا تھا، کیونکہ تم میرے اور میرے بھائی کے درمیان آئی ہو۔ اس نے ماں کے منہ پر کہا، جھوٹ ہی صحیح، کیونکہ ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اگر جان جاتی تو اس کی جان لے لیتی، جو اس کی بھابھی کے رشتے کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ میں بس یہ جاننے سے قاصر ہوں کہ تم مجھے اور شامیر کو الگ کیوں کرنا چاہتے ہو، کیوں بنے ہو اپنے ہی بھائی کی خوشیوں کے دشمن؟ وہ اسے چیر دینے والی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے ماہروشا کہ دل کے مکین یہ راز بھی جلد کھلے گا۔ وہ دانتوں تلے لب دبا کر شرارت سے بولا۔ وہ یہ جان نہ پائی کہ اس نے شامیر نہیں بلکہ اپنے آپ کو کہا تھا، تمہیں تو اپنے ہاتھوں سے ماروں گی میں، بس ایک بار ثبوت ہاتھ لگنے دو۔ وہ دانت کچکچاتے بولی۔ آزما کر دیکھ لو، وہ ایک دم سلگتے لہجے میں بولا تو اس کا لہجہ ایک دم آگ اگل رہا تھا۔ لیکن شاہویر تم ایک بات بھول رہے ہو کہ میں تمہاری بھابھی ہوں، اگر تم شیر ہو تو میں سوا شیر، اپنا گھر تو کسی قیمت پر تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ آئینہ کو اغوا کرانے کا پلان اچھا تھا، مگر تم یہ بھول گئے کہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرنا ماہرو اچھی طرح جانتی ہے۔ اس کے کان میں دھماکے کرتی اسے چڑھاتی نظروں سے دیکھتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس کی اتنی اچھی اداکاری کے بعد بھی ماہرو کیسے جان گئی تھی کہ وہ صرف اچھے ہونے کا ناٹک کر رہا ہے؟ وہ کھیل ایک کھلاڑی کی طرح کھیل رہا تھا، مگر اسے ماہ نے بولڈ آؤٹ کر دیا تھا۔ وہ جیت کے اتنے قریب ہار نہیں مان سکتا تھا، کبھی نہیں۔ اور پھر یہ بھی سب نے دیکھ لیا کہ وہ پل پل ماہ کے لیے شادی کے بعد اس کی محبت کا امتحان لیتا رہا۔ وہ اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بنا رہا، یہاں تک کہ اس نے شاہمیر کو ماہ سے اس کی سالگرہ کے دن الگ کر کے ہی چھوڑا۔ مگر اب اسے شدت سے پچھتاوا ہوا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کی قبر کھودی تھی، وہ بھی اس بھائی کی جو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ اس نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، اور شاہویر نے کیا کیا؟ اپنی ذرا سی محبت کے لیے اپنے بھائی کا گھر خراب کر دیا۔ وہ اب پل پل مرتا رہا، اور اب وہ حال میں لوٹا جہاں اس کی وجہ سے ہی سب تہس نہس ہو گیا تھا۔
ماں کے جانے کے بعد آئینہ روتی بلکتی شاہمیر کے سامنے آئی۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ ایک اچھے بھائی تو بن گئے مگر ایک اچھے شوہر نہ بن پائے، تو فے آپ پر۔ آپ کی وجہ سے میری بہن چھن گئی مجھ سے، اب یہی آپ کی سزا ہے کہ آپ ماں اور اپنی اولاد کی شکل دیکھے بغیر زندگی گزاریں۔ اس کی بات پر شاہمیر کی ہستی زلزلوں کی ضد میں آ گئی تھی، جبکہ شاہمیر کی بھی سانسیں بند ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کیسے؟ مطلب کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ اور لڑکھڑاتے پھٹتے سر سے بے یقینی سے بولا تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں، بدقسمتی سے آپ باپ بننے والے ہیں، یہی تو سرپرائز دینا چاہتی تھی وہ اپنی برتھ ڈے پر آپ کو، مگر آپ نے تو اسے بے گھر ہی کر دیا۔ اب آپ کی یہی سزا ہے کہ ان کی شکل تک نہ دیکھنے کو ملے۔ وہ نفرت سے پھنکاری تو وہ تڑپ کر اٹھا، آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے آنسو چھلک کر گرا تھا۔ ایسا نہیں کہو پلیز، وہ نفی میں سر ہلاتا بولتا گرا۔ پچھتاوا شدید تھا شاہمیر اور شاہویر دونوں کی۔ شاہمیر جو ٹوٹی بکھری حالت میں بیٹھا تھا لڑکھڑا کر اٹھا اور ساحر صاحب کے پاس گیا۔ آپ جانتے تھے نا کہ وہ جا رہی ہے، تو روکا کیوں نہیں اسے؟ آپ سب جانتے تھے نا شروع سے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، کہاں سے ہے وہ، تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چلیں یہ نہ بھی بتاتے مگر اسے روک تو لیتے۔ وہ دھاڑے مار کر روتا، کوئی بچہ لگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا سب، لیکن اس کا راز رکھنا میرا فرض تھا، اور جو تم نے اس رات اس کے ساتھ کیا اس کے بعد میں تمہیں اس کے لائق نہیں سمجھتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس سے دور رہو۔ وہ سرد لہجے میں کہتے وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے وہ ماں کا دیوانہ میر تڑپتا رہ گیا۔ ساری سوچیں یکدم ہی اس پر وارد ہوئی تھی۔ ماہرو کا اس یونیورسٹی میں پہلے دن آنا، اس کے ساتھ بیٹھ جانا، شاہویر کی جگہ لے لینا شاہویر کی، اور اس کی جھڑک، اس کا روز شاہمیر کے ساتھ بیٹھ کر شاہویر کو جلانا، ہر بار جب وہ تنہا ہوتا تو پرچھائی کی طرح اس کے ساتھ ہونا، اس کا شروع کا گریز جب وہ کوئی اسے مغرور شخص سمجھی تھی، پھر غلط فہمیوں کو مٹنا، ان کی نزدیکیاں، ماں کا ان کی باتیں سن کر ہائپر ہونا، ایسے رٹیک بدگمانی سے دور ہو جانا، پھر سے منظر صاف ہونے پر قریب آنا، اس کا ماں کی کیئر کرنا، اس کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ دینا، اس کو گولی لگنا، یہاں تک کہ پھر سے لڑائی، اور پھر ان کا صفیہ بیگم کے کہنے پر نکاح ہونا شاہویر کی غیر موجودگی میں، اس کا گریز، کسی اور کو اس کے ساتھ دیکھ کر دل میں جلن، اور پھر اچانک رخصتی کے بعد چھوٹی موٹی نوک جھونک، اس کا شاہویر پر شک کرنا، اس کا پھر سے ماں سے ناراض ہو جانا، ماہرو کا ایک دم روح بدلنا، اور پھر روشنی کا آ جانا کسی کالی گھٹا کی طرح۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا، وہ پیدائشی کمزوری کا شکار تھا جس کے باعث وہ کم بولتا تھا، اور بلکہ اس کی خود اعتمادی ختم ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ شاہویر نے اس سب میں کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن پھر ایسے حالات ہونے لگے جس نے اس کی ہمت توڑ کر رکھ دی تھی۔ جی ہاں، ایک دن ایسی ہی کالی گھٹا تھی جب شاہویر کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پایا تھا، اور اس دن شاہمیر ڈرائیور کے ساتھ اکیلا گیا، اور تبھی شاہمیر کا برا وقت شروع ہوا تھا۔ ڈرائیور نے آدھے راستے میں جا کر راستہ ہی بدلا، اور تو اور کہیں سنسان جگہ لے گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، اس نے گاڑی روکتے پیچھے آتے شاہمیر کو پکڑا اور جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ شاہمیر کا رو کر برا حال تھا، مگر ڈرائیور اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اور پھر جب کچھ لوگوں کی وہاں سے گزرتے شاہمیر نے شور کرنا چاہا تو ڈرائیور نے غصے کے مارے اس کا گلا بری طرح دبایا تھا کہ وہ بیچارہ بچہ چلا بھی نہ پایا، اور اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ گھٹ کر اس کا گلا زخمی کر گئی تھی۔ اس جگہ پر رش بڑھتا دیکھ ڈرائیور نے اسے بری طرح ڈرایا تھا کہ وہ سسک کر چپ کر گیا، مگر اسے اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ وہ ڈرائیور بری نیت کا مالک تھا، مگر اس نے ننھے شاہمیر کے ذہن میں اتنا ڈر بھر دیا تھا کہ وہ اس کے خلاف بول ہی نہیں پایا، جبکہ اس کا تھوڑا بولنا بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ بچہ تو وہ پہلے ہی زمانے کا ستایا ہوا تھا، جہاں اسے کلاس فیلوز اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے تھے، مگر اب تو وہ چائلڈ ایبیوز کا شکار ہوا تھا، اور غم تو یہ تھا کہ وہ کہہ تک نہیں پایا۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، زمانہ تو ویسے بھی بہت خراب تھا۔ اصل قیامت تو اس پر تب ٹوٹی جب روشنی اس کی ماں کی کزن یعنی اس کی خالہ کا وہاں آنا ہوا، جو وہاں رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے شاہمیر کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد اس کی آواز جو رہی صحیح تھی وہ بھی بند ہو گئی، اور وہ یہ راز دل میں دفن کر چکا تھا جسے ماں نے فاش کیا اور اس کی مدد کی، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو تنہا چھوڑ بیٹھا اور اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں دفن کر بیٹھا، جس کا وہ جتنا سوگ بناتا اتنا کم تھا۔ 2 ہفتے بیت چکے تھے ماہ کو گئے، لیکن شاہمیر کے لیے ایسا تھا جیسے کل کی ہی بات ہو۔ آئینہ ساحر صاحب کے کہنے پر واپس آ چکی تھی، مگر ان کے گھر میں خاموشیاں ڈیرا ڈال چکی تھی۔ شاہمیر کو سچائی سے آگاہ کر چکا تھا کہ اب سب کے پیچھے وہی شامل تھا۔ وہ شاہمیر کے ساتھ ماں کو دیکھ ہی نہیں پایا تھا، تبھی اس نے ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ اب سے نہیں بلکہ تب سے جب سے اس نے شاہمیر کی زندگی میں اس کی جگہ لے لی، یا تب سے جب شاہمیر کسی اور کی طرف متوجہ ہونے لگا جو صرف اس پر توجہ دیتا تھا۔
شامر، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں مجھ سے کیسے یہ سب ہو گیا۔ اس کی بات پر شاید پہلی بار زندگی میں شامر کا ہاتھ اٹھا تھا، جو شابیر کے منہ پر تھپڑ کی چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ چٹاخ، جسے شابیر نے آنکھیں میچتے بڑے ضبط سے برداشت کیا تھا، کیونکہ یہ تو اس کے کرموں کی شروعات تھی۔ اب جو اس نے بویا تھا وہ کاٹنا تو تھا ہی۔ کیا قصور تھا اس کا؟ بتاؤ مجھے، کیا قصور تھا اس کا جو اس کے ساتھ یوں اتنا برا سلوک کیا؟ ویر، دشمن بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتا ہے، تم نے تو میری زندگی عین میرے دل پر وار کیا ہے، بول کیا سزا دوں تجھے؟ شامیر کے کالر جھنجھوڑتے غصے سے دھاڑا، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی، جبکہ غم آنکھوں سے چھلک چھلک جا رہا تھا۔ آخر کیا قصور تھا ہماری محبت کا جو جدائیاں ہمیں تپتی بیڑیوں کی طرح جکڑے ہوئے ہیں؟ یقیناً میری محبت میں اتنا صدق نہیں تھا جتنا اس کی محبت میں، شاید میں تو اس کی محبت کی برابری بھی نہ کر پاؤں، لیکن مرد ہوں نا، کیسے اپنی زبان سے اقرار کرتا کہ سانسیں بند ہوتی ہیں اس کے بغیر، دل دھڑکنا بھول جاتا ہے اس کی دوری پر، نیندیں روٹ جاتی ہیں اس کی غیر موجودگی پر۔ مگر اب دیکھو، قسمت کی ستم ظریفی وہ نہیں ہے تو زندہ ہوں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ چلتی پھرتی لاش کی طرح۔ اس کی باتیں اتنی دردناک تھیں کہ شابیر کو لگا کہ اسے کوئی کن چھری سے کاٹ رہا ہے۔ میں نہ چاہتے بھی اپنی محبت کا اپنے ہاتھوں خون کر بیٹھا، کتنا بد نصیب ہوں میں جو اپنی محبت کو پا کر کھو بیٹھا۔ اس نے اپنے ہی بھائی کا گھر برباد کر دیا تھا، یہ غم اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ شامیر میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شامیر نے ہاتھ دکھاتے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ ویر کی سچائی جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا اور پچھتاووں کی ناک اسے بار بار ڈستے رہے۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم مجھے شکل بھی مت دکھانا، مر گیا میں تمہارے لیے اور تم میرے لیے۔ اب سے ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے، مگر اجنبیوں کی طرح، کیونکہ نفرت کرنے لگا ہوں میں تم سے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور تب تک اپنی شکل نہ دکھانا جب تک ماں واپس نہ آ جائے۔ وہ یہ کہتے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال چکا تھا۔ شابیر سے وہ بات کرنا بند کر چکا تھا، سب کچھ کھوکھلا ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ 1 ماہ بعد کی بات ہے، ان سب کی اسٹڈی تو کب کی مکمل ہو چکی تھی۔ شامیر اپنے ماموں کا پھیلا ہوا بزنس سٹارٹ کر چکا تھا، ساحر صاحب کی ناراضگی پر۔ یہی ایک عام سا دن تھا، سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، آئینہ ساحر صاحب کے لیے پانی کا گلاس لا رہی تھی۔ جب ٹیلی فون کی بجتی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اس نے فون اٹھایا تو آنکھ سے کبیر کی آواز آئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کبیر ہیں نا، ماں کے بھائی؟ آئینے کی آواز خوشی کی چیخ سے لبریز تھی۔ ماں کہاں ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ مجھ سے بات کروا دیں اس کی پلیز، وہ بے چینی سے بولی تو آگے سے کبیر کو ہنوز خاموش پا کر وہ پریشانی کا شکار ہوئی۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیسی ہے ماں؟ وہ ہچکچاہٹ سے بولی۔ وہ نہیں رہی۔ یہ 3 لفظ کہتے ہوئے کبیر کی آواز کپکپاہٹ کا شکار تھی، جیسے بہت ضبط سے ادا کیے ہوئے یہ الفاظ۔ یہ سننا تھا کہ گلاس ٹوٹ کر نیچے گرا اور چھناکے کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ اس کی حالت دیکھ سب لپک کر وہاں آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ فون پر کون ہے؟ ساحر صاحب پریشانی سے بولے۔ ماں، وہ روتے ہوئے لرزتے لبوں سے بولی۔ کیا ماں؟ شابیر نے فوراً اس کے ہاتھ سے فون چھینا، لیکن کبیر کے لفظوں نے اسے زندہ کاٹ دیا۔ وہ بارڈر پر دشمنوں کا مقابلہ کرتی ایک حساس کھائی پر پہنچ چکی تھی، جہاں سے دشمنوں نے اسے دھکا دے دیا اور اسے بہت ڈھونڈا گیا، مگر وہ نہیں ملی، اور نہ ہی وہاں پر گرنے والا آج تک بچ پایا ہے۔ یہ سنتے ہی شابیر سے اور نہ سنا گیا تو اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ ماں اس دنیا میں نہیں رہی؟ وہ بڑے ضبط سے اپنی سرخ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو میچتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر اندر ہوتے شامیر کی سانسیں تھمی تھی۔ وہ وہیں لڑکھڑایا اور دروازے کا سہارا لیا۔ اچانک اس کی سانسیں تنگ ہونے لگی، وہ نیچے گرا۔ کیا یہی اس کا کارما تھا کہ وہ اس کے بغیر دیکھے ہی جیے اور بغیر دیکھے ہی مر جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ماہرو، تم مجھے یوں ایسے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، نہیں نہیں نہیں، پلیز نہیں۔ وہ زمین پر سر پٹکنے لگا۔ ایک جھٹکا لگا تھا اسے کھائی میں گرتے کہ وہ اپنا بچاؤ بھی نہ کر پائی تھی۔ کیا اتنی ہی تھی اس کی اور اس کے بچے کی زندگی؟ کیا وہ اب نہیں بچ پائے گی؟ یوں ہی اپنے دل پر ناکام محبت کا بوجھ لیے مر جائے گی اور کسی کو فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اس دنیا میں ماہرو بھی تھی؟ گرتے گرتے اس کا سر ایک نوکیلے پتھر سے ٹکرایا تھا، جس کے باعث اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ سر میں شدید درد کی لہر اٹھی جو کہ پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے اڑتے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ سوری میرے بچے، میں تمہیں بچا نہ پائی، تمہاری ماں تمہاری حفاظت نہ کر پائی۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس کے لرزتے ہوئے خون سے اٹے لبوں سے نکلے تھے۔ پھر اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ پوہان کے کشمیری لوگ جو پہاڑوں میں رہا کرتے تھے وہاں سے گزر رہے تھے جب انہیں وہاں کا بے ہوش وجود درخت کی کٹی ہوئی ڈالی سے لٹکا ہوا ملا، جو کہ پہاڑ سے جڑی ہوئی عین کھائی کے دہانے پر لٹک رہی تھی۔ ارے رکو، وہ دیکھو اس لڑکی کو، جلدی سے اس کی مدد کرو۔
ان میں سے کچھ لوگ جو پہاڑ سر کرنے میں ماہر تھے اس کی مدد کو بڑھے اور اس کے بے ہوش وجود کو لیے مشکل سے پہاڑوں تک پہنچے اور اسے لیے ہی نیچے اترے جہاں ان کی رہائش تھی۔ ان کی عورتوں نے ماں کو ان سے لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ لڑکی تو امید سے ہے اور اس کا اتنا خون بہہ گیا، اللہ خیر کرے۔ زینت گل جو ان سب میں سب سے بڑی تھی، انہوں نے ماں کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ تو باقی سب نوجوان لڑکیاں پریشان ہوتی، جن میں الوینا، بہارے، پشمینہ شامل تھی۔ انہیں اس نازک سی لڑکی سے بہت ہمدردی ہو رہی تھی جو اس حالت میں خون نکلنے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ یہ بچ تو جائے گی نہ مورے؟ پشمینہ جو ان سب میں سب سے حساس تھی، وہ نم آنکھوں سے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو زینت گل نے ان سب کو باہر جانے کا کہا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھاری دل سے باہر چلی گئی۔ لڑکی کی حالت بہت خراب ہے، اگر زیادہ دیر ایسا رہا تو اس کا بچہ بچ نہیں پائے گا، اس لیے ہمیں ابھی زچگی کرنی ہوگی، ورنہ ان دونوں میں سے ایک ہی بچ پائے گا۔ زینت گل پریشانی سے بولی اور انہیں فوراً باہر سے سامان لانے کا کہا، جس پر نجمہ خاتون جو ان کی بہو تھی فوراً باہر سامان لینے بھاگی۔ انہیں ہر بڑی میں جاتا دیکھ وہ سب لڑکیاں سمجھ گئی تھی کہ کیا ہونے والا تھا۔ سب کے لب اس اندر لیٹی انجان لڑکی کے لیے دعا گو ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ اپنوں سے دور ہے، نہ ہی اس کا یہاں کوئی اپنا ہے جو اس کے لیے دعا کر سکے، اس لیے وہ سب مل کر اس کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ اور یہی دعائیں کئی گھنٹوں کے بعد رنگ لائیں جب اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ الوینا، سنا تم نے؟ پہارے، تم نے سنا؟ اندر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، مطلب وہ دونوں ٹھیک ہیں، یا خدا تیرا شکر۔ اور وہ خوشی سے ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھی۔ جیسے ہی نجمہ خاتون ایک نومولود بچے کو لے کر باہر آئیں تو تینوں لپک کر ان کے پاس آئی تھی اور پیار سے اس بچے کو دیکھنے لگی، جو کہ ایک ننھی سی گڑیا تھی۔ ماشاء اللہ، کتنی خوبصورت ہے، اس کی پلکیں تو دیکھو، اس کے چھوٹے سے نازک تو دیکھو، کتنی پیاری ہے یہ۔ بہت تینوں خوشی ہوتی باری باری چہچہا رہی تھی، مگر یہ شور اس ننھی نخریلی گڑیا کو پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی اس کی پیشانی پر ایک ننھا سا بل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی منٹیاں بھیجتے سونے کی تیاری کی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ وہ تینوں تو اس کی اونچی آواز پر بوکھلا ہی گئی۔ آخر کس پر گئی ہوگی یہ ننھی گڑیا؟ الوینا دلچسپی سے اس کا ایک ایک نقش دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو بہت باریکی سے بنا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت فرصت سے بنایا گیا ہو اسے۔ اگر کوئی ہوتا وہاں تو اسے بتاتا کہ وہ ہو بہو اپنے باپ پر گئی ہے۔ اس کا ایک ایک نقش میر سے چرایا گیا تھا۔ اگر وہاں شامیر موجود ہوتا تو سب کو چیخ چیخ کر بتاتا کہ یہ ننھی گڑیا اس پر گئی ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ اس کا خون ہے۔ مگر سب بات ہونے کی تو ہے، وہ وہاں ہوتا تو بتاتا۔ وہ تو اس بات تک سے انجان تھا کہ اس کے وجود کا حصہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ کتنا بدنصیب باپ تھا وہ، جو اپنی اولاد کی موجودگی تک کسی انجان تھا۔ دوسری طرف کمرے میں بکھرے ہوئے حلیے میں بیٹھا شامیر، جو زمین پر آڑی ترچھی لکیریں بنا رہا تھا، جھٹکے سے اٹھا، جیسے اس کے دل کو کچھ ہوا، ایسی کوئی انہونی جس سے اس کا دل جڑا ہو۔ آخر کہاں ہو تم؟ وہاں مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ جھوٹ کہتے ہیں سب کہ تم مر گئی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا اس بات پر۔ آخر کیسے مر سکتی ہو تم، جبکہ میرا دل دھڑک رہا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن اس بات کی گواہی ہے کہ تم زندہ ہو۔ اگر تمہارے دل کی دھڑکن بند ہوتی تو شامیر کی سانسیں نہ رک جاتی۔ وہ ماں کی تصویر کو ہاتھ میں لیے دیوانگی سے دیکھتے بولا، جیسے مجنوں اپنی لیلا سے تخیل میں مخاطب ہو۔ ہاں، وہ اس کے عشق میں کیس بن گیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس لائق کہ اسے کیس کہا جائے؟ وہ تو اپنی محبت کا قاتل تھا، پھر وہ کیسے کیس کہلا سکتا تھا؟ عاشق ہوں، یہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ وہ دیوانہ وار ہنستے ہوئے بولا، مجنوں کہو نا اس کو جو لیلا میں کھو گیا، جو جس میں کھو گیا وہی آپ ہوگی۔ وہ اس کی تصویر کو یکٹک دیکھے بولا، ہجراں غنودگی میں غنیمت گزر گئے، آغوش میں غزل کی میں غم کھا کے سو گیا۔ اے تو کہ تو نے میں نہیں رہنے دیا مجھے، اپنا پتہ پکار کے میں خود سے کھو گیا۔ اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی ہوئی آئینہ کے قدم اس کی آواز سنتے زنجیر ہوئے تھے، اور اس کی حالت دیکھ کر وہ پھپک پھپک کر رو رہی تھی۔ آخر اس نے بھی اپنی عزیز جان دوست کھوئی تھی، مگر کس کی وجہ سے؟ اپنے شوہر اور اس اندر موجود شخص کی وجہ سے، جس کا حال اپنے زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ آخر کس سے گلہ کرتی وہ؟ اسے شامیر کے کمرے کے باہر کھڑے روتا دیکھ صفیہ بیگم بھی وہیں آ گئی تھی، اور جو انہوں نے اپنے اندر دیکھا وہ ان کا کلیجہ چیرنے کے لیے کافی تھا۔ دل باغ باغ تھا، مگر اس نے خبر نہ لی۔ اچھی زمین دیکھ کے غم بیج ہو گیا۔ روتی گئی ہے وقت کی راہوں پہ عاشقی، ایک ایک سنگ میل کو سیلاب دھو گیا۔ یہ کہتے شامیر کی سرخ رگ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے، اور وہ چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ آخر کہاں دیکھا تھا انہوں نے ایک مرد جو اپنی محبت کی ناکامی پر رو دیا ہو، یا اپنی محبت کے کھو دینے پر؟
لیکن سب کو احساس تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنی قیمتی چیز کو کھو دیتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہی سب میر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اور اس کی یہ بدتر حالت دیکھ کر باہر کھڑی صفیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اگر اس دن انہوں نے اپنے بیٹے کے بجائے ماہرو کا ساتھ دیا ہوتا تو آج جو حال اس کے گھر کا ہے ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اگر انہوں نے واقعی ہی اسے ماں بن کر دکھایا ہوتا تو آج ان کا آشیانہ یوں بکھرا نہ ہوتا۔ دوسری طرف وہ گڑیا ابھی تک ان تینوں کے پاس ہی تھی، وہی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، کیونکہ ماہرو کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ایک دن ہونے کو آیا تھا، بچی کا رو رو کر برا حال تھا بھوک کے مارے۔ وہاں اس وقت کوئی حاملہ عورت نہیں تھی جس کا دودھ اس کو پلا سکتے، اور ماہرو کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ کرتے بھی تو کیا کرتے، دوسرا دودھ اسے پلانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ بچی دودھ منہ میں جاتے ہی دودھ باہر نکال دیتی۔ وہ سب بہت پریشان تھے اس گڑیا کے لیے جس کی ماں ابھی بھی بے ہوش تھی، اور اب تک وہ کسی بھی نام سے محروم تھی۔ کیا کریں اس ننھی سی گڑیا کے لیے جس سے یہ رونا بند ہو جائے؟ پشمینہ آنسو بہاتی بچے کی حالت پر پرسوں سو کرتے ہوئے بولی تو الوینا کو اس پر جی بھر کر تاؤ آیا، جو کسی بچی سے کم نہیں تھی بلکہ اس بچی کے ساتھ مقابلے پر رو رہی تھی۔ اسی ماں کو جب تک ہوش نہیں آتا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے پشمینہ، اور اب ہم تو اسے دودھ پلانے سے رہے، وہ آخر کار تب کر بولی۔ تو پشمینہ کے گال اس کی اتنی بےباک بات پر سرخ ہوئے اور وہ اسے روتے ہوئے گھورنے لگی۔ ایسی بہودہ بات مت کیا کرو مجھ سے، وہ دانت پیستے بولی۔ تمہارے کام بھی تو بچوں والے ہیں، وہ بھی اسے گرک کر بولی تو اس نے اپنا رونا بند کیا۔ سب سے پریشانی اور سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ اس حساس کھائی پر پہنچی کیسے، اور اگر یہ وہاں پہنچ گئی تھی تو اکیلی کیوں تھی؟ اسے اب تک کوئی بچانا کیوں نہیں آیا؟ ضرور ایسی کوئی بات ہے جس کا ہم سب کو علم نہیں، ورنہ کوئی بھی لڑکی اس حالت میں کھائی کے پاس جائے گی ہی کیوں؟ یقیناً معاملہ سنگین ہوگا، اور یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب وہ لڑکی ہوش میں آ کر ہم سب کو بتائے گی۔ الوینا نے باریک بینی سے تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک پہلو پر سوچتے ہوئے کہا تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ دوسری طرف کبیر نے وہاں کے مرنے کی خبر آئینہ لوگوں تک پہنچا دی تھی، مگر اس کا بھی دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہاں اتنی آسانی سے ہم سب کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ وہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا اسے ابھی تک ڈھونڈنے کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اسے مل جائے گی۔ ہاں جیسے ہی خبر ملے گی مجھے بتانا، اس معاملے میں کوئی سستی نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون کاٹا۔ غصے سے وہ تو آج کے آج اس کو ڈھونڈ نکال لینا چاہتا تھا۔ کبیر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کا باپ پیچھے سے آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر غمگین لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ کبیر اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا تھا، جان چھڑکتا تھا وہ اس پر، چاہے وہ ستیلی ہی صحیح، لیکن دونوں میں بلا کا پیار تھا۔ ڈیڈ دیکھیے گا، میں اس کو ڈھونڈ لوں گا، میرے دل میں ابھی امید باقی ہے کہ وہ زندہ ہے، اور مجھ پر یقین رکھے، مجھے خدا پر پورا یقین ہے وہ ضرور حفاظت سے ہوگی، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، میں اسے ڈھونڈتا رہوں گا۔ وہ ایک عزم سے بولا۔ آخر کب تک؟ اس کا باپ سرخ پڑتی آنکھوں سے پوچھ بیٹھا۔ اسے بھی اپنی بیٹی کے کھونے کا اتنا ہی دکھ تھا جتنا ہر باپ کو ہوتا ہے۔ اپنی آخری سانس تک کبھی اسے ڈھونڈا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جا چکا تھا، اور کیمپ سے باہر نکلتے ہی اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بے مول ہوتا زمین پر گر گیا، اور اس نے فٹ سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی، اور وہ اپنی کمزوری کسی پر بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ماں کو ہر حال میں ڈھونڈنا تھا، اور یہ تو طے تھا کہ اگر ماں اسے مل بھی جاتی تو وہ کبھی بھی اسے شامیر کے حوالے نہ کرتا۔ اس کی آنکھ ایک دم جھٹکے سے کھلی، لیکن جیسے ہی اس نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا اس کے تن بدن میں درد کی لہر پھیل گئی۔ چند لمحے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر جیسے جیسے اس کے حواس بیدار ہونے لگے اسے بے چینی نے آ گھیرا۔ زینت خاتون نے اسے ہوش میں آتا دیکھ خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے درد سے پھٹے سر سمیت سامنے بیٹھی ہوئی ایک کشمیری عورت کو دیکھ کر پوچھا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ بیٹا تم کھائی میں گر گئی تھی، کیا تمہیں یاد نہیں؟ اس کی بات پر ماں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے وجود میں یہ درد کیسا ہے؟ اس نے سمائی بات میں پوچھا۔ سب حیران تھے کہ اس نے اپنے بچے کا کیوں نہیں پوچھا۔ ماں تو سب سے پہلے اپنے بچے کا دریافت کرتی۔ یہ عجیب ماں تھی جسے اپنی پڑی تھی۔ کل تمہاری زچگی ہوئی ہے، اس لیے تمہارے جسم میں یہ درد ہے۔ اس کی بات پر ماں کے سر پر ساتوں آسمان اکٹھے ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تو میری شادی تک نہیں ہوئی، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ وہ چٹک کر بولی۔ تو کیا پھر وہ بن بیائی ماں تھی؟ یہ ایک خیال ان سب کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا، اور سب کے رنگ سفید پڑے تھے۔ آج تو 29 جون ہے، میں کراچی آئی تھی، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی تو سب دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان سب کو ہونکوں کی طرح خود کی طرف متوجہ پا کر وہ بری طرح چونکی۔ ایک تو وہ اتنا پریشان تھی، اور اوپر سے ان سب کی یہ بے یقین نظریں۔ آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو؟ وہ زچ ہوتے بولی۔ بیٹا کیا تم نہیں جانتی کہ یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے؟
زینت خاتون جذب ہو کر پریشانی سے بولی تو اس کا دماغ لمحوں میں گھوم گیا۔ واٹ ربش، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج 29 جون 2021 ہے، میں کراچی میں تھی اپنے مشن پر، پھر یہاں کیسے، اور میرا فون کہاں ہے؟ اس کا غصے کا گراف لمحہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بیٹا صبر کرو، صبر تحمل سے کام لو، انہوں نے پھر سے اس کے کمر بیٹ کی ٹیک سے لگاتے ہوئے کہا، اور باقی سب ایسے سفید پڑ چکے تھے جیسے بہت بڑا صدمہ لگا ہو۔ آخر کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ وہ پھٹتے سر سے آنکھیں میچتے بولی تو الوینا سے صبر نہ ہوا اور وہ فوراً راز افشاں کرتے بولی، سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے لڑکی، شاید تم نہیں جانتی کہ یہ 2021 نہیں بلکہ 2023 ہے۔ اس نے ماہرو پر بم ہی تو پھوڑا تھا جو اس کے تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معاف کر گیا۔ تم جانتی بھی ہو کتنا گھٹیا مذاق کر رہی ہو تم؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اسے غصے سے دیکھتے بولی، سر پھٹنے کے قریب تھا۔ میں تو سب جانتی ہوں، مگر تمہاری حالت سے صاف ظاہر ہے کہ تم اپنی 2 سالہ یادیں گنوا چکی ہو۔ اس کی بات نہایت کڑوی، تلخ مگر سچ پر مبنی تھی۔ ثبوت کے طور پر الوینا نے اسے فون پر ڈیٹ دکھا دی تھی، جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہ بچی۔ وہ سب سچ کہہ رہے تھے، وہ واقعی اپنی یادداشت گنوا چکی تھی، اور اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ بے ساختہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ زینت خاتون نے اپنی نرم فطر کے باعث اسے سینے سے لگایا۔ حوصلہ رکھو میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر توکل رکھو، وہ تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ آنسو بے لگام ہوتے اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ چونکی تو وہ تب جب کوئی ایک روتی ہوئی بچی کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی روتی آواز پتہ نہیں کیوں ماں کے دل کو بے چین کر گئی تھی، وہ جو فوراً سیدھے ہو کر بیٹھی۔ پشمینہ اس سرخ سفید بچی کو گود میں لیے کھڑی تھی اور ہچکچاتے ہوئے اسے پکڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں ماں جو کچھ دیر پہلے اتنے غصے میں تھی کہیں بچی کو پٹک ہی نہ دے۔ ماہرو جو یک ٹک کبھی پشمینہ کبھی اس کے ہاتھ میں موجود روتی ہوئی بچی کو دیکھ رہی تھی، اچنبھے کا شکار تھی۔ بیٹا لو سے تمہاری بیٹی کو بھوک لگی ہے، کل کی بھوکی ہے یہ۔ زینت خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار سے سمجھایا تو اس نے کسی احساس کے زیر اثر اسے اپنی گود میں بھر لیا اور اس کی طرف دیکھی گئی۔ وہ بچی بھی جیسے ماں کے لمس کو ترس رہی تھی، اس کی آغوش میں آتے ہی ہچیاں بھرنے لگی اور گول مٹول چہرہ پھلا کر اپنی لمبی گھنی آنسوؤں سے تر پلکیں چپکا کر اسے ٹکڑ ٹکڑ دیکھنے لگی۔ شاید دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کس کا مہربان لمس ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ ماہرو کو لگا کہ وہ پہلے بھی یہ نئے نقش کہیں دیکھ چکی ہے، مگر اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا کہ اس نے یہ نئے نقش کہاں دیکھے ہیں۔ بہت ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی وہ کچھ یاد نہ کر پائی۔ سر میں درد الگ سے اٹھنے لگی تھی، جس پر اس نے سر جھٹکا اور ان سب کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تم سب کے سامنے کیسے اس کی بھوک مٹاؤں۔ سب اس کی رجاہٹ سمجھ کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے کمرے میں صرف وہ دونوں ماں بیٹی کی بچی تھی، جو نہایت غور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ ماں بھی اس ننھے وجود کو اپنی آغوش میں بھر پہلی دفعہ سکون اترتا وہ محسوس کر رہی تھی اپنے پورے وجود میں۔ آخر کرتی بھی کیوں نہ، وہ اس کے اپنے وجود کا حصہ تھی، مگر اس کا باپ تھا کون؟ یہ بات اس کے ذہن میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ وہ تو لڑکوں سے کوسوں دور رہتی تھی، مرد ذات سے نفرت تھی اسے، پھر کیسے وہ کسی شخص کے اتنے قریب ہو گئی؟ یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر اس بچی کو پھر سے رونے کی تیاری کرتے دیکھ اس نے فوراً اسے فیڈ کروانا شروع کیا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی، اور اس کی اتنی جلدی تاثرات میں تبدیلی دیکھ ماہرو مسکرا کر رہ گئی۔ یہ ننھی جان اسے بہت پسند آئی تھی۔ یہ اسے 2 دن بعد کی بات ہے۔ ان سب میں زیادہ نہیں تو کافی گھل مل گئی تھی، لیکن الوینا اب بھی اسے دور دور رہتی تھی۔ کیا تم میرے پہلے دن کے رویے سے اب تک خفا ہو؟ ماہرو نے ایک دن الوینا سے پوچھا جب سارے اس کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، جس پر سب کے سامنے الوینا کچھ کہہ بھی نہ پائی۔ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، ماں نے پیار سے کہا تو الوینا اس کے گلے لگ گئی۔ ان سب لوگوں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، آخر وہ کیسے ناشکری کرتی؟ وہ ننھی پری ماں کے پاس تو کم ہی رہتی تھی، بلکہ قبیلے کے سارے لوگ ہی اسے اپنی گود میں اٹھائے پھرتے۔ ارے اب تک اس بچے کا تم نے کوئی نام نہیں رکھا۔ الوینا نے ماں کی توجہ بہت اہم موضوع کی طرف دلوائی تو سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی چونک کر حال میں لوٹی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مومل۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس کے منہ سے نام برآمد ہوا تھا، جو وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو بہت پسند آیا تھا۔ واہ بہت خوبصورت، پشمینہ خوشی سے بولی۔ وہ سب باتیں کر رہی تھی جب کمرے کے باہر سے گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ اوہ ماں، لالا مومل کو لینے آئے ہیں۔ الوینا نے جیسے ماں سے اجازت چاہی تھی، جس پر اس نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اجازت دی، اور الوینا مومل کو لیے باہر اظہار خان کے پاس چلی گئی، جس نے مومل کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ جانتے تھے کہ مومل زیادہ تر اظہار کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی تھی، جو کہ الوینا کا بڑا بھائی تھا اور ماں سے بھی وہ 4 سال بڑا تھا۔ ماں کبھی اس کی مومل سے اتنی زیادہ محبت کو سمجھ نہ پائی۔
اس سے جب بھی وہ ملا تھا تو نظریں جھکا کر ملا تھا، اور یہ بات ماں کو اس کی بہت پسند تھی۔ جب تک مومل اظہار کے ساتھ ہوتی تو ماں کو یہ تسلی ہوتی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب الوینا کی بات پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ماں، کیا تم جانتی نہیں کہ کس نے دھکا دیا تمہیں کھائی سے؟ الوینا کی بات پر وہ خود بھی شش و پنج کا شکار ہوئی۔ نہیں الوینا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو پچھلے 2 سال کی باتیں یاد تک نہیں۔ تو پھر یہ کیسے پتا ہوگا کہ مجھے کھائی میں دھکا دینے والا کون ہے؟ وہ دوست ہے یا دشمن، میں خود بھی نہیں جانتی۔ ایسا لگتا ہے اپنی زندگی کا بہت اہم حصہ میں بھلا چکی ہوں، جس کا یاد آنا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنا سر تھامتے ہوئے بولی تو سب لڑکیاں اسے دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ لیکن ماں، تمہارے گھر میں کوئی تو ہوگا جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو۔ پشمینہ کی بات پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کو کیسے بتاتی کہ وہ لوگ ایک ٹھکانے پر نہیں رہا کرتے تھے، ان کی جان کو ہر وقت خطرہ لاحق ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنا پتہ بدلتے رہتے۔ ایک بھائی تھا مگر نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کہاں ہوگا۔ مجھے تو اس کا نمبر تک بھی یاد نہیں، اس نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے کہا۔ کبیر کے پہلے نمبر پر وہ کافی مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ چکی تھی، مگر وہ اس کا 2 سال پرانا نمبر تھا، بھلا اس کے استعمال میں کہاں ہوتا۔ تم فکر مت کرو، میں نے لالا سے کہا ہے کہ وہ ضرور تمہارے بھائی کو ڈھونڈ لیں گے، الوینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا گئی۔ دوسری طرف اس کمرے کے باہر کھڑا اظہار نے درد سے آنکھیں میچی۔ ایک یہی تو بات تھی جو اظہار نہیں جانتا تھا۔ اگر اس کے گھر والوں کا پتہ چل جاتا تو یقیناً ماہرو یہاں سے چلی جاتی۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جو آتے ہی اس کے بنجر دل میں گھر کر گئی تھی اور اس کے دل کی دنیا سنوار گئی۔ پھر بھلا وہ اس کو یہاں سے کیسے جانے دیتا؟ اس لیے تو ابھی تک اس نے ماں کے کسی رشتہ دار کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو جب اسے کھائی سے بچا کر لایا تھا تبھی اپنا دل اس پر قربان کر بیٹھا تھا کہ یہاں تک اسے مومل سے بھی اتنی ہی محبت ہو گئی تھی جتنی وہ وہاں سے کرنے لگا تھا۔ وہ تو مومل سے دوری تک برداشت نہیں کرتا تھا، پھر وہاں تو اس کے دل کے اور نزدیک تھی۔ اس کی جدائی کا صدمہ کیسے برداشت کر لیتا وہ؟ مجھے معاف کر دینا ماں، یہ سب چھپا کر شاید میں تم سے غداری کر رہا ہوں، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر میں نے تمہیں یہاں سے جانے دیا تو میں اپنے آپ کو کھو دوں گا، نہیں جی پاؤں گا تم لوگوں کے بغیر۔ وہ دکھ سے بولا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بے مول ہوتا ہوا مومل کے چہرے پر گرا، جو اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ مومل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر رکھا جسے اس کا آنسو صاف کرنا چاہ رہی ہو۔ مومل کی بھی تو جان بستی تھی اس میں، بھلا وہ کیسے روتے ہوئے دیکھ سکتی تھی اسے؟ اس کی اس ادا پر اظہار دل سے مسکرا دیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ جانے انجانے میں ایک باپ کا حق مار رہا تھا جو اپنی بیوی بچے کے لیے تڑپ رہا تھا اور اپنی راہ بھٹک گیا۔ شامر، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ سائر صاحب رات 2 بجے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھ بولے۔ ڈیڈ، آفس میں کچھ کام زیادہ تھا، آپ میرا انتظار مت کیا کیجیے۔ یہ کہتے ہی وہ بغیر ان کے سنے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ شاہویر، جو بڑے ضبط سے اس کے اتنے دنوں کی کارستانیاں دیکھ رہا تھا، اس کے پیچھے لپکا اور دروازے کو ٹھوکر مارتا اندر داخل ہوا۔ کہاں گئے تھے؟ روم میں آ کر شاہویر نے اس کا بازو پکڑا۔ آفس میں تھا، وہ مسکرا کر بولا۔ جھوٹ مت بولو میر، تم شراب پینے گئے تھے، راتیں شراب نوشی میں گزارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی ڈیڈ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے بولا۔ بکواس بند کرو ویر، ہر وقت لیکچر مت دیا کرو، میں تم سے بڑا ہوں اور تم نے ہی تو اس حال تک پہنچایا ہے مجھے، اب بھگتو۔ اس کی بات ویر کے دل میں خنجر کی طرح اتری تھی، سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ اسے یہاں تک لانے کا ذمہ دار صرف اور صرف شاہویر ہی تھا۔ اگر وہ اس کے اور ماں کے بیچ نہ آیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، شامیر کبھی اس دروازے پر کھڑا نہ ہوتا جہاں آج کھڑا تھا۔ حقیقت میں اس نے ہی تو شامیر کی زندگی برباد کر دی۔ اب بھلا وہ اسے پوچھ تاچھ کرنے والا کون ہوتا تھا؟ سچ کہہ رہے ہو تم، تمہاری اس حالت کی ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ لیکن کیا تم ٹھیک کر رہے ہو؟ کیا تمہارے مطابق تو ماں زندہ ہے؟ پھر اگر ماہرو کو جب پتہ چلے گا کہ تم اس کے پیچھے یہ سب کرتے پھر رہے ہو تو کیا وہ تمہیں معاف کر دے گی؟ اس کی بات پر شامیر کے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ایک دم ساکت ہوئے، جیسے کسی نے اس کے منہ پر بیلچا دے مارا ہو۔ کیا واقعی میں جب وہاں اس کی ان سب باتوں کے بارے میں جان جاتی تو کیا وہ اس کی زندگی میں واپس آنا پسند کرتی؟ شامیر کو جیسے کسی نے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، میری تباہی مجھے مبارک، سب آنا جانا ہے زمانے کو، کیا پرواہ میری، میرا اپنا یار بیگانہ ہے۔ یہ کہتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واش روم میں بند ہوا۔ 1.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، دن تیزی سے گزرے جا رہے تھے۔ ماں کا اب تک کبیر سے کوئی رابطہ نہ ہو پایا۔ یہ یوں کہا جائے کہ قسمت ابھی تک انہیں ملانا نہیں چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ کبیر نے ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں بھی جا پہنچا تھا، مگر راستے میں اسے اظہار مل گیا۔ اس سے کبیر نے پوچھ گچھ کی تھی، مگر اظہار فوراً جان چکا تھا کہ وہ وہاں کا بھائی تھا جس کے بارے میں ماں نے اسے بتایا تھا، مگر اظہار نے ذرا بھی اسے شک نہ ہونے دیا کہ ماں ان کے علاقے میں موجود تھی۔ لیکن اس نے کبیر سے دوستی ضرور کر لی
اس کے دل میں ایک بوجھ تھا، گلٹ تھا کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی محبت کے لیے ماہرو کو اس کے رشتوں سے دور رکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ کبیر سے رابطے میں رہنا چاہتا تھا کہ وقت پڑنے پر وہ اسے حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ کیا پتا اس کا دل یہ تسلیم کر لے کہ وہ اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی امانت ہے۔ خیر، ان دونوں نے ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کیے اور ان میں وقتاً فوقتاً رابطہ ہوتا رہتا۔ ایک دن اظہار آبشار کے کنارے بیٹھا پانی کی لہروں کو دیکھ رہا تھا جب پیچھے سے ماہرو آئی اور گلا کھنگار کر اسے متوجہ کیا۔ میں جان گیا ہوں تم ہو، آ جاؤ۔ وہ ہاتھ کمر پر باندھے ہنوز آگے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ماں کو زیادہ حیرت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی وہ آتی وہ اس کی موجودگی پہچان جاتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بال کانوں کے پیچھے اڑد سے خواہ مخواہ بات کرنے کا موضوع تلاشا، جس پر اظہار نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بھی نا کتنی پاگل ہوں، جانتے بوجھتے عجیب سے سوال کر رہی ہوں، اس نے اپنا سر ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا تو اظہار مسکرا کر رہ گیا اور مدہرانہ انداز میں بولا، بہتر یہی ہے کہ تم مدعے پر آؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بلا وجہ میرے پاس نہیں آئی ہوگی، ضروری کوئی بات کرنی ہوگی۔ اس کے اتنے صحیح انداز پر ماہ دانت نکوس کر رہ گئی۔ ارے تم تو شکل کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی کافی ذہین لگتی ہو، اس نے اس کے کندھے پر مزاحیہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگا، جس پر اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ اپنی جلد بازی پر اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ سب باتوں کو چھوڑ کر میں اصل بات پر آتی ہوں۔ بات گھمانے پھرانے کی مجھے عادت نہیں ہے، اس لیے میں صاف کہنا چاہوں گی کہ تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تمہاری مورے تمہارے لیے بہت پریشان ہے اور الوینا بھی تو اپنے بھائی کی شادی ہوتے دیکھنا چاہتی ہے، پھر تم کیوں ان کی خوشی کو پورا نہیں کرتے ہو؟ ان کی بات مان لو اور شادی کر لو، وہ بھی تمہارے بچے گود میں کھلانا چاہتی ہیں، آخر ان کو بھی تو تمہاری خوشیاں دیکھنے کا حق ہے، آخر کتنی دیر تم ان کو ترساؤ گے؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے کے ساتھ ساتھ جیسے محاذ پر اتر آئی تھی، جیسے اپنا مقدمہ جیت کر ہی جائے گی۔ اس کی بات پر اظہار نے کرب سے آنکھیں میچی۔ وہ جس سوال سے بچنا چاہ رہا تھا، اس کا محبوب اس سے وہی سوال کر رہا تھا، آخر اس کو دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اب بھلا وہ کیا جواب دیتا اپنے محبوب کو جو اس کے جذبات سے واقف ہی نہ تھا؟ مومل ہے تو صحیح ان کے پاس جو بچوں کی صورت میں پھر بھلا بچوں کی کیا ضرورت؟ پھر بھلا مجھے ابھی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، اس نے اپنی آنکھیں دو چٹکیوں میں بھیجتے کہا، جس پر ماہرو اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اظہار، یہ تم کہہ رہے ہو؟ جسے ہر کسی شخص کا اتنا خیال ہے، وہ بھلا اپنی ماں کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ ان کی خواہش پوری کیوں نہیں کرے گا؟ آخر وجہ کیا ہے جو تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ تو جیسے آج تمام رازوں سے پردہ فاش کر دینے کے در پہ تھی۔ کوئی وجہ نہیں، اس نے گھٹن سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ وہ اس موضوع پر اور بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ماں کو جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ پسند کرتے ہو کسی کو؟ اس کی بات پر اس کے قدموں میں جگہ پر ہی ثابت ہوئے تھے۔ وہ جیسے برف کا مجسمہ بن گیا تھا کہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ اتنا صحیح اندازہ کیسے لگا لیا تھا ماہ نے؟ ابھی تو وہ اس بات سے بھی انجان تھا کہ ماہ ایک ایجنٹ ہے جو ہر کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی باریک بینی سے دیکھتی تھی۔ اس کے سوال پر وہ کچھ کہہ نہ پایا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ سچ بتانے کی ہمت وہ اپنے اندر رکھتا نہیں تھا۔ آخر کس منہ سے بتاتا کہ تمہارے شوہر کے ہوتے ہوئے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اپنی محبت کی توہین اپنے ہی منہ سے کیسے کر سکتا تھا؟ تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا کہ تم واقعی میں کسی سے محبت کرتے ہو، کیونکہ تم جیسا شخص جو اتنا فرمانبردار ہو اور ایک بات پر آ کر اٹک جائے، وہ بھی خاص کر شادی کی بات پر، تو مطلب معاملہ سنگین ہے۔ کیا بتانا پسند کرو گے کہ کون ہے وہ؟ اس کے سوال پر تو جیسے اظہار کی زبان کو واقعی قفل لگ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سامنے کھڑی وہ خود ہی تھی۔ اگر وہ اس کو سب سچ بتا دیتا، اپنا تمام حال دل بیان کر دیتا، تو جو اس کی نظروں میں اس کے لیے عزت تھی وہ قائم رہتی۔ کیا اس سچ کو جاننے کے بعد بھی وہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتی؟ یقیناً نہیں۔ کیا شامیر کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ اگلا پارٹ لاسٹ ہے، اس کے لیے جلد سے جلد 1000 سبسکرائبرز پورے کر دیں۔ تھینک یو۔